نمبر 5ویں چیز کیا ہے؟ یعنی تزکیہ سے متعلق کیا آداب اخلاق، کن چیزوں کا لحاظ آدمی کو کرنا ہے، یہ سب منتشر باتیں ہیں، لیکن ہر چیز اپنی جگہ ایک بہت اہم چیز ہے، ایک اہم نقطہ ہے۔ وہ کیا؟ ایک انسان علماء کی ماتحتی اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو ذمہ داری انبیاء کی ہے اس وراثت میں علماء کو وہ ذمہ داری ملی ہے۔ وہ صرف علم کے وارث نہیں ہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت، لوگوں کی اصلاح، دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ و ترویج، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری بھی کس پر ہے؟ علماء پر ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ نے گواہ بنایا توحید کا علماء کو۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لوگوں کو محتاج بنایا علماء کا، لوگ محتاج ہیں علماء کے۔ علماء اگر نہ ہو، حدیث میں کیا ہے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، جاہلوں سے سوال پوچھیں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا تزکیہ نفس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک طالب علم، ایک انسان جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں علماء کا احترام ہو۔ اس دور میں اس کو ہم کھو رہے ہیں اور اسی لیے ہم برے ہو رہے ہیں۔ ہمارا بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ علماء کی کیا ضرورت ہے؟ یوٹیوب پہ سب ہے نا، انٹرنیٹ پہ مل جاتا سب۔ درس میں جاؤ، عالم کے پاس بیٹھو، ان کو پوچھو، فون لگاؤ، اٹھاتے نہیں اٹھاتے، کون خواہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے، کون خواہ گڑ گڑائے ان کے آگے، آدمی جائے بیٹھے بتائیے جواب دیجیے، بولیں گے ٹھہرو تھوڑی دیر بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے اچھا کیا ہے؟ یوٹیوب پہ دیکھو، ویڈیو مل جاتا ہے، یا شیخ گوگل سے پوچھو، گوگل بتائے گا۔ حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت کرے، ہماری اس سے حفاظت کرے۔ پھر کسی کی بھی بات سامنے آ جائے گی، آدمی اس کو لے کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ شیعیت کی طرف چلے گئے انٹرنیٹ کی وجہ سے، کتنے لوگ قادیانیت کی طرف چلے گئے، کتنے لوگ انکار حدیث کی طرف چلے گئے۔ نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیوں؟ علماء کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ جتنے بھی سیاسی تحریک والے لوگ ہیں، پہلا کام علماء کچھ بھی نہیں ہے، علماء ڈرتے ہیں، علماء حکومت کے بکے ہوئے ہیں، علماء کو دنیا کا معلوم نہیں، فقہ الواقع ان کو معلوم نہیں، اس کو معلوم ہے۔ بہت سارے لوگ علماء سے بدظن کراتے ہیں۔ علماء کا ہاتھ اس دور میں ایک طالب علم کے لیے، خاص طور سے نوجوان کے لیے بہت بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ علماء کا ہاتھ پکڑ کے رہے۔ آدھا کام ہو گیا اس کا، نہیں کام تمام ہو گیا اس کا۔ اگر علماء سے دور ہو جائے گا، خیر سے دور ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لہذا کامیاب انسان کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے سر پہ کوئی نہ کوئی عالم ہو۔ کامیاب انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رہنما موجود ہو، نہیں ہے اگر برباد ہونے والا، یقیناً کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ لہذا اس کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ وہ علم، وہ فہم، وہ اخلاق، وہ آداب، وہ خیر جو انبیاء کے پاس ہوتی ہے، وہ کس کے راستے سے ہم کو مل سکتی ہے؟ علماء کے راستے سے، کیونکہ وارث وہ ہیں۔ لہذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ کس سے جڑے؟ علماء سے، دینی دروس میں آئے۔ آج کل جو لائیو والا معاملہ ہوا ہے، بولے میں گھر پہ سنتا ہوں، میں بعد میں ڈاؤن لوڈ کروں گا، تو یہ جو بیماری ہے، دینی مجالس کا اثر تنہائی میں سننے کی طرح دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور واقعی ہم کتنا سنتے ہیں اکیلے میں، ہم کو معلوم ہے۔ ایک تو درس پورا سنتے شروع سے آخر تک نہیں، واٹس ایپ آ جاتا ہے اس پہ لگ جاتے ہیں۔ آج واٹس ایپ نے ہم کو اتنا بزی کر دیا ہے کہ واقعی اب سمجھ میں آتا ہے کہ سلف کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں
جیسے ہی فارغ ہوتے تھے قرآن و حدیث میں، جیسے ہی فارغ ہوتے تھے تلاوت میں، جیسے ہی فارغ ہوتے تھے ذکر و اذکار میں، تو اتنا وقت عبادت، اتنا وقت تلاوت، اتنا وقت قرآن و حدیث کا پڑھنا پڑھانا، اتنا ٹائم کیسا کہ استعمال کرتے تھے. آج واٹس ایپ والوں کو دیکھو سمجھ میں آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واٹس ایپ. استنجا سے باہر آیا واٹس ایپ، جنازے میں کھڑا ہے واٹس ایپ، قبرستان میں واٹس ایپ، نیند سے اٹھتے پہلے الحمدللہ الذی، نہیں بعد میں، پہلے واٹس ایپ، غسل کر کے باہر نکلا واٹس ایپ. اب لگتا ایسا ہے کہ مرتے مرتے بھی آدمی ایک بار واٹس ایپ تو چیک کر لیتا ہوں بولے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. علماء سے جڑیں، یہ فضول علم ہے، کچھ کام کا علم نہیں ہے. کوئی آدمی واٹس ایپ سے فارغ ہوا ہے کہ آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں؟ میں جامعہ واٹس ایپ سے فارغ. اتنا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے. علماء سے جڑیے. ایک عالم کے پاس 10 منٹ بیٹھ کر ایک بات آدمی سیکھ لے، وہ یہاں وہاں کے منتشر علم سے 1000 گنا بہتر ہے. اس میں برکت ہوتی ہے. تربیت جو علماء سے براہ راست آدمی لیتا ہے اس میں برکت خیر ہوتی ہے. اس سے صرف انسان معلومات نہیں لیتا ہے بلکہ اس سے اثر بھی لیتا ہے. یہ اثر اصل ہے جو زندگی کو بدلتا ہے. صرف معلومات زندگی کو نہیں بدلتی ہے. وہ اثر جو صحبت سے علماء کی ملتا ہے اس سے زندگی میں تبدیلی آتی. اس کو یاد رکھیے. لہٰذا دینی دروس میں آئیے اور صرف معلومات یہاں وہاں سے لینا اس سے بچیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.